اللہ 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 اللہ۔ ابھی میں آپ کو پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، وہ پوائنٹ پر لانے سے پہلے میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں میرے پیارو، سکون اطمینان اگر ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سکون ملے گا۔ اور سکون کا بہترین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سناتا ہوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ کوئی کہے نہ کہے، اللہ کی قسم سب سے بڑا غم کا دن وہ دن تھا جس دن مدینہ پاک میں خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور میرے دوستو کیسا شکر کرنے والا ہے پیارے نبی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نبی کے وصال مبارک سے 24 گھنٹہ پہلے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ہماری اماں کہ نبی کے وصال سے 24 گھنٹہ پہلے حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو حضرت ابو بکر کو کوئی سفر پر جانا تھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہو رہی ہے میں میرا سفر پورا کر لوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے سفر پر گئے، جتنی ازواج مطہرات تھی یعنی جتنی بیویاں تھی سب اپنے اپنے گھر گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ آخری رات جو میرے نبی کے گھر میں آئی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہمارے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، ہمارے گھر میں تیل بھی نہیں تھا، میں پڑوسن سے جا کر تیل لائی اور چراغ جلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ آخری رات تھی میرے پیارو۔ سوچو ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہوگی، کیسے زندگی گزاری ہوگی، کیسے شکر والا معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ حالانکہ ہمارے نبی چاہتے، جو نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے ہوئے، جو نبی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے کر آئے، کیا وہ اپنے گھر میں چراغ نہیں لا سکے؟ لیکن امت کو بتانا تھا۔ لیکن مجھے اس وقت آپ کو وہ پوائنٹ پر لانا ہے میرے پیارو کہ سب سے بڑی کامیابی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم کو ملے، آخرت بھی ہم کو ملے، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی میرے پیارو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ سچ بتاؤ مدینہ والوں پر کیا گزری ہوگی، کیا صحابہ پر گزری ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، خود حدیث پاک میں اشارے میں فرمایا کہ سارے صحابہ کی محبت ایک پلے میں اور حضرت ابو بکر کی محبت ایک پلے میں۔ حضرت ابو بکر کا حال ایسا تھا، ایک دن معلوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاس لگی، حضرت ابو بکر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور ہمارے نبی کو پلایا۔ ہمارے نبی نے جیسے پانی پیا حضرت ابو بکر نے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے نبی نے فرمایا الحمدللہ مجھے کہنا چاہیے کیونکہ پانی میں پی رہا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا پانی آپ کے مبارک گلے میں جاتا ہے، ٹھنڈک میرے سینے میں ہو رہی ہے۔ میرے پیارو وہ حضرت ابو بکر بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا تھا اور سارے صحابہ بیٹھے، بولو سارے صحابہ بیٹھے اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے اور سارے صحابہ کی نظر آئی کہ حضرت ابو بکر آ رہے، بولو کون آ رہے؟ اور سارے صحابہ سوچنے لگے اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ آ رہے ہیں جو زمین پر سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارو سننا سکون والی زندگی کے لیے کیا فرمایا۔ حضرت ابو بکر آئے، روتے روتے آئے، روتے روتے آئے اور روتے روتے آ کر کیا کیا، ہمارے نبی کے چہرے انور پر جو کفن کا کپڑا تھا وہ کفن کے کپڑے کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ ملا لیا۔ بولو اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ، اور کتنا روئے، کبھی پیشانی چومے، کبھی گال چومے، کبھی داڑھی مبارک چومے، پھر گال چومے، پھر داڑھی مبارک چومے، پھر پیشانی چومے۔ اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے اس وقت فرمائے جس میں سب سے پہلا جملہ تھا طبت حیا وطبت میتا۔ فرمایا میرے نبی، او میرے نبی، میرے نبی آپ جب ہمارے درمیان میں تھے تو بھی کتنے خوبصورت تھے، آج اللہ کو پیارے ہو گئے اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ میرے حضرت ابو بکر نے دوسرا جملہ فرمایا لولا لولا ان موتک کان اختیارا منکا لجدنا لموتک بالنفوس۔ کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے،
آپ اپنی مرضی سے گئے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا وقت آنے والا، آپ اپنی مرضی سے گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی آپ کو جانے نہ دیتے، ہم اپنی جانیں دے دیتے، اس کے بعد آپ کی جان جاتی، ہماری جانوں کے گئے بغیر آپ کی جان نہ جاتی۔ اور تیسری بات حضرت ابو بکر نے کیا فرمائی؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفدنا علیک ما اشون۔ کہا میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا ہے، چیخنے سے منع کیا ہے، کپڑا پھاڑنے سے منع کیا ہے، ورنہ آج یہ سب اتنا روتے یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ چلو یہ تین باتیں تو فرمائی، چوتھی بات جو حضرت ابو بکر نے فرمائی، جو ہم سب کے بدن کے بال کھڑا کر دے ہوئے، کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر قریب ہوئے، پھر نبی کے گال مبارک کو چوما، نبی کی پیشانی کو چوما، اور یہ جو بات بتائی نا جس نے پورے مدینے کو رلا دیا، کیا فرمایا؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ اے نبی ہم کو بھول مت جانا، اے نبی ہم کو بھول مت جانا، ابھی تو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، قیامت کے دن ہم کو بھول مت جانا۔ جیسے اس وقت آپ نے امتی امتی اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم کو کوئی پیار کرنے والا۔ ایک مرتبہ خود فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اتنے خوش آئے، کہا میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی آج تو مہربانی کی حد ہو گئی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا تھا، ہر نبی سے اللہ نے کہا تھا تمہاری ایک دعا قبول کروں گا، چاہے دنیا میں مانگو چاہے قیامت کے دن مانگنا۔ کہا ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں، بولو ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں، آپ کے پاس بھی آج وہ پیغام آیا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے وہی پیغام لے کر میں آیا ہوں، ایک دعا آپ مانگ لو، جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا، جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ آپ کہو گے تو اللہ آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ بنا دے گا، مالوں کا مال اللہ عطا کرے گا، اور اگر آپ چاہو تو اس کو قیامت کے لئے چھپا کے رکھو۔ ہمارے نبی نے تھوڑی دیر سوچا، کہا جبرائیل جاؤ اللہ کا کہہ دو ابھی نہیں مانگنا ہے، قیامت میں مانگوں گا، قیامت میں مانگوں گا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا لیکن میرے پیارے نبی ہر نبی نے ایک ایک دعا ملی تھی، سب نبی نے دعا مانگ لی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی نے مانگ لی ہوگی لیکن میں ابھی نہیں مانگوں گا، میں قیامت میں مانگوں گا۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ قیامت میں کیا مانگو گے، کیا مانگو گے، تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے، ہم فرشتوں کی جماعت کو تو پتا چلے کہ کیا مانگو گے۔ کہا یہ مانگوں گا اللہ میرے امتی کو جہنم کے حوالے مت کرنا، میرے امتی کو جہنم کے حوالے مت کرنا۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہاں میرے مصطفیٰ جو آپ نے مانگا ہے ہم قیامت میں آپ کو دیں گے۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا دیں گے، اللہ نے کہا اتنا امتوں کو معاف کروں گا، اتنا تیرے امتی کو معاف کروں گا۔ میں راضی ہوا یا نہیں ہوا فترضا، میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے یہ فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی ہم کو قیامت میں بھولنا، اور ہم کو یقین ہے قیامت میں ہمارے نبی ہم کو بھولیں گے نہیں، لیکن ایک کام کر لو، اللہ کی قسم ہمارے نبی ہم کو نہیں بھولیں گے۔ اب کیا ہوا وہ کام کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے، بولو حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے، نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے اور کیا کہا معلوم؟ قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا۔ کون سی نماز کا وقت ہوا؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف پوائنٹ پر آنا ہے، بلال کہاں ہے؟ تو حضرت بلال کھڑے ہو گئے، یہاں پر ہو، کہا اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا نہیں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ پہلے میں اذان دیتا تھا مجھے نبی کا چہرہ نظر آتا تھا، نبی کا کمرہ نظر آتا تھا، آج نبی کا جنازہ دیکھوں گا، میں اذان نہیں دوں گا۔ لیکن بہت سمجھایا حضرت بلال نے اذان دی، اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز، نہیں بولو نا، حضرت ابو بکر نے ظہر کی، اور پھر کیا جملہ فرمایا، بس یہ جملے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد کہا بلال تو نے اذان دے دی، ساتھ میں بولنا بلال تو نے اذان دے دی اور میں نے نماز پڑھا دی۔ یہ جو نبی ہے نا جن کا مبارک جنازہ ہے یہ راضی ہو گئے، بولو یہ کیا ہو گئے؟
راضی ہو گئے. بھائی اللہ کا ولی جو کہتا ہے نا, اور پھر ابو بکر جیسا شخص کہے تو کیا کہنا. کہا بلال تم نے اذان دی, میں نے نماز پڑھائی, سب نے نماز پڑھی, نبی راضی ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر نے چیخ ماری, چیخ مار کر کہا بلال اگر تم اذان نہ دیتے اور آج ان حالات میں میں نماز نہ پڑھاتا, یہ نبی قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کرتے, مجھ کو بھی معاف نہیں کرتے. یہ جو بیٹھے یہاں پہ جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی, یہ کتنے ایسے ہیں جن کی نماز قضا بہت باقی ہے. کئی کئی دن کی فجر باقی ہے, کئی کئی دن کی مغرب باقی ہے, کئی کئی دن کی عشاء باقی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں نماز چھوڑ کر آئے گئے تو بلال تم کو بھی اللہ کے رسول معاف نہیں کریں گے اور میں ابو بکر کو بھی معاف نہیں کریں گے, تو ہم کو معاف کر دیں گے, ہم کو معاف کر دیں گے. ہمارا چہرہ کسی اور کا, ہمارے کپڑے کسی اور کے, ہماری زندگی میں 15 دن ہو جائے فجر کی نماز ہمارے گھر میں نہیں, ہماری بیوی میں نہیں, ہمارے بچوں میں نہیں, 8, 9, 10, 11, 12 بجے ہماری صبح ہوئے اور قیامت میں معافی ہو جائے گی, دنیا میں سکون ملے گا. یہ کیوں مذاق کرتے ہو میرے پیاروں, کیوں مذاق کرتے کیا؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ, یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض, بولو نماز پڑھنا, پھر کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ کپڑا پہننا فرض, ارے بولو نا کپڑا پہننا, سطر چھپانا آتا ہے. کوئی ننگا نکلتا ہے گھر کے باہر, کوئی ننگا نکلتا ہے, اور کوئی نکلے تو اس کو کیا کہیں گے, پاگل ہے, باولا ہے, اس کے عقل کا ٹھکانہ نہیں ہے, یہ بہت بے شرم ہے, یہ بے حیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑا ہے, اپنی ذات کے فرض کو چھوڑا تو پاگل بن گیا. جس نبی نے 7000 مرتبہ فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, اس فرض کو چھوڑتے ہوں گے. سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا, مدینے پاک میں ہمارے نبی کا کیا تڑپنا ہوتا ہوگا جب پتا چلتا ہوگا کہ میرا امتی فجر. جبکہ نماز کے اندر جیسے میں نے آیت پڑھ کے بتائی, اللہ فرماتے دنیا بھی تیری کروں گا, آخرت بھی تیری کروں گا. تو میرے بھائیوں کون کون تیار ہے آج سے شکر کریں گے اللہ کا اور نماز پڑھیں گے؟ 2 چیز کی باتیں میں آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں, ایک شکر اللہ کا اور نمبر 2 5 وقت کی نماز.